ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ جھرمٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، حضور کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے آقا کی عادت تھی، جس کو بھی روتے ہوئے دیکھا آقا بے چین ہو جاتے، سرکار بے قرار ہو جاتے۔ اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جوان کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آج میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بابا مر گیا ہے آقا، مگر ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا مل رہا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا مل رہا ہے، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا مل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا کو اس پہ رحم آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری محفل پہ نظر ڈالی تو محفل پہ نظر ڈالنے کے بعد میرے آقا نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا، تم دونوں اٹھو، جاؤ اور اس دیہات میں پہنچو اور پہنچ کر کے اس کے باپ کو غسل دو، اس کو کفن اپنے ہاتھ سے پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ دیکھو یہ صحابہ کے سردار ہے، شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ابھی ولی نہیں، ولیوں سے بڑا مقام، ولیوں سے بڑا مرتبہ، غوث قطب اور ابدال قلندر سے بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے۔ آقا نے ان کو فرمایا، وہ دونوں چلے، جیسے ہی دیہات میں پہنچے، پہنچنے کے بعد اس کے باپ کی میت پر چادر پڑی ہوئی تھی، دونوں نے غسل دینے کے لیے جیسے ہی چادر ہٹایا تو دونوں کی چیخ نکل گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی چادر ہٹایا تو کیا دیکھا، جسم تو پورا انسانوں کی طرح تھا مگر منہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، منہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ علامہ عثمان ابن حسن جیسا محدث اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے دیکھا کہ منہ سور کی طرح ہو گیا، وہ بھی کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ دونوں رو پڑے، اللہ 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 سے معافیت کا سوال کرتے ہیں، چونکہ وہ رسول اللہ کا ظاہری دور تھا تو اللہ نے یہ نشانی دکھا دی۔ اب تو یہ نشانی دکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک قاصد بھیجا گیا، یا رسول اللہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے غسل دے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں، اس کو کفن کیسے پہنائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود تشریف لائے اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ چہرہ اس کا سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ آقا بھی رو پڑے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اس کا چہرہ درست کر دے مولا۔ اللہ نے اس کا چہرہ درست کر دیا، جلدی سے صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چپ سے کہا، پہلے تو منہ اس کا سور کا ہو گیا تھا، حضور کی دعا سے اچھا ہوا، اب نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو، دیکھ تو لو کہ منہ کیسا ہے۔ جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا گیا تو کفن کے اندر پھر سے چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا، واپس سے چہرہ بدل گیا۔ حضور علیہ السلام بھی رو پڑے، سارے صحابہ رو پڑے۔ میری بہنوں سوچو تو صحیح، اللہ نہ کرے جنازے میں کسی کا منہ کالے سور کی طرح ہونا تو دور کی بات ہے، اگر جنازے میں کسی کا منہ صرف کالا ہو جائے تو اس وقت لوگوں کے درمیان کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں، ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی میرا پہچاننے والا نہ ہو، کوئی میرے پہچان کا نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ بھی کوئی دعا ہوئی کہ اللہ ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی پہچان کا نہ ہو؟ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد اگر گناہ کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا، میرا چہرہ تبدیل ہو گیا تو اس وقت میری رسوائی کا حال کیا ہوگا، اس وقت میری ذلت کا حال کیا ہوگا۔ آج انسان طرح طرح کے کریم مل کر چہروں کو خوبصورت بناتا ہے، آج انسان مہنگے سے مہنگے صابن استعمال کر کے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، آج انسان چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے قیامت کے دن چہرے اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، چہرے قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔
जिनके अमल अच्छे नहीं होंगे उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, सिया हो जाएंगे, मस्क हो जाएंगे, और जिनके अमाल अच्छे होंगे उनके चेहरे 14वीं रात की तरह चमकेंगे। हमें नहीं पता हमारे अमाल कैसे हैं, बल्कि हम तो जानते हैं हमने तो गुनाह के सिवा कुछ किया ही नहीं। क्या होगा अपने चेहरों के साथ, क्या होगा? अल्लाह अकबर। अगर चेहरे पे फुंसी निकल जाए, हम महफिलों में शरीक नहीं होते। अगर चेहरे पर कोई दाग आ जाए, हम लोगों के दरमियान नहीं जाते। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों बताओ, उस शख्स का चेहरा जनाजे में सूअर की तरह हो गया, काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह। सब सहाबा रो पड़े और उसके बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा क्यों सूअर की तरह हो गया है? आका, बार बार इसका चेहरा क्यों बदल जाता है? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुद कुछ इरशाद भी फरमाया, बल्कि उसके बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाने के बाद फरमाया, तू बता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह सत्तार है, किसी को रुसवा नहीं करता, किसी को जलील नहीं करता। तेरा बाप यकीनन कुछ न कुछ बड़ा जुर्म करता होगा, बता तेरा बाप करता क्या था जिसकी वजह से इसका चेहरा बार बार सूअर की तरह होता है? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप हर नेकी करता था, हर नेक अमल करता था, मगर नमाज के वक्त तो सो जाता था। वो नमाज की अहमियत नहीं जानता था, वो नमाज की कदर नहीं करता था। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब कोई नमाज में सुस्ती करेगा, नमाज की नाकदरी करेगा, और जब वो मर जाएगा तो कयामत के दिन वो काले सूअर का मुंह लेकर के उठेगा, काले खिंजीर का मुंह लेकर के उठेगा। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों बताओ, जरा गौर करो, आज बहुत सादगी से तुम कह देती हो कि हमें नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। ये झूठ है मेरी बहनों, ये फरेब है। नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? जब हमें खाने के लिए टाइम मिलता है, सोने के लिए टाइम मिलता है, सहेलियों के साथ बैठने के लिए टाइम मिलता है, बल्कि लोगों को गीबत करने के लिए टाइम मिलता है, चुगली करने के लिए टाइम मिलता है, नमाज के लिए क्यों टाइम नहीं मिलता? आपको अहद करना होगा, आपको तय करना होगा। याद रखना, कोई कब्र में नहीं आने वाला, कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई मदद करने नहीं आने वाला सिवाय आमिना के लाल के। और उन्होंने भी फरमा दिया, जो नमाज छोड़ दे उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, अपने आप का भला चाहो, अपने आप का भला चाहो, अपने आप की खैर खाई करो, और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालो, 10 मिनट का टाइम निकालो और नमाज पढ़ो। 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट लगेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब मेरी बहनों तुम नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारे बच्चे बगैर बोले नमाज पढ़ेंगे। आपके बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा। माँ को सजदा करते देखकर बच्चे भी सजदा करते हैं। इसलिए नमाज की तरफ आओ, बहुत बरकतें हैं नमाज की। दूसरा फर्ज जो है वो है ज़कात। अल्लाह अकबर। ज़कात जो है मर्द देते हैं, औरतें उस पे बहुत पसो पेश करती है। इसलिए मेरी बहनों से कहता हूं, अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज है तो आप साल में 1 मरतबा ज़कात दें। ज़कात तो कभी भी दी जा सकती है, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ माहौल रमजानुल मुबारक का होता है ज़कात देने के लिए। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में अगर किसी के पास खा पी कर जरूरियात से फारिग इंसान के पास अगर 50-60 हजार रुपये बचते हैं, एक मैं अंदाजा बता रहा हूं, वो कम ज्यादा हो सकते हैं, चांदी की कीमत तब्दील होने की वजह से जो है वो हालात बदल सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप मालूम करें। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास खा पी कर 50-60 हजार बचते हैं और उसके बाद उस पर साल गुजर जाता है, या आपके पास सोने के जेवरात है, या आपके पास चांदी के जेवरात है, तो उसकी रकम निकाली जाए कि ये कितने के होते हैं, और उसके बाद उसका परसेंट निकालकर 100 पर 2.5% आपको ज़कात निकालना। जिस तरह मर्दों पर फर्ज है उसी तरह औरतों पर भी फर्ज है। मर्द तो ज़कात निकालते हैं लेकिन औरतें नहीं निकालती। हाँ, ये हो सकता है कि मर्द औरत की इजाजत से, औरत की तरफ से उसकी ज़कात निकाल दे तो अदा हो जाएगी, लेकिन औरतें जो है अगर अल्लाह अकबर मुतलकन ज़कात ना निकाले तो वो अजाब की हकदार होगी। बल्कि हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ औरतों सदका कसरत से दिया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी की भीड़ देखी है तो औरतों की भीड़ देखी है। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, औरतों की भीड़ होने की वजह क्या? तो हुजूर अलैहि सलाम ने एक वजह यह भी बयान फरमाई कि औरतों को जेवरात से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो उसकी ज़कात नहीं निकालते। अल्लाह अकबर। याद रखिए मेरी बहनों, जेवरात पहनने से इनका इस्लाम
منع نہیں کرتا، زیورات ضرور پہنو لیکن اس کی زکات نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکات نہ نکالی تو اسی سونا چاندی کو جہنم کی آگ پہ گرم کر کے اس کے جسم پہ رکھا جائے گا، اس کے جسم کو چٹکا دیا جائے گا۔ یہ زکات نہ ادا کرنے والیوں کا انجام ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا ہے تو زکات نکالو، سال میں ایک مرتبہ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رہنمائی، ہمارے مبلغین جو ان سے رہنمائی حاصل کرو کہ زکات کے مسائل کیا ہیں۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ علماء سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر جو ہے وہ علماء اہل سنت کے حوالے سے سوال و جواب موجود ہے، بلکہ حضور محقق مسائل جدیدہ علامہ مفتی نظام الدین صاحب سے بار بار زکات کے متعلق قاری رضوان صاحب نے سوالات کیے ہیں، آپ وہاں جا کر کے تلاش کر سکتے ہیں، مگر زکات ضرور نکالو۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا فرض ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر، ہے تو یہ چوتھا، کیونکہ پہلے تو ایمان کا ذکر کیا گیا، میں ایمان کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میری بہنوں، رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اور آج کل عورتیں بہت بہانہ بنا کر کے، چونکہ وہ عام طور پہ گھر میں رہتی ہے تو چھپ چھپا کر کے کھانا کھا لیتی ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہونے دیتی، یعنی باہر پڑوس والوں کو۔ یاد رکھنا، پڑوسی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح سہیلیوں کو پتہ نہیں کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے، مگر اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، روزہ کیا چیز ہے؟ اللہ، اگر رمضان شریف کا ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوٹ جائے، انسان پوری زندگی نفل و روزہ رکھتا رہے، رمضان شریف کے ایک فرض روزے کی فضیلت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بلا عذر شرعی رمضان شریف کے روزے مت چھوڑو، بلکہ رمضان شریف کے روزوں کی کیا برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف کے روزے رکھ لے تو رمضان شریف سے رمضان شریف تک جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے گناہ ان روزوں کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو جو کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو بستر پہ لیٹتا ہے بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جوتا پہنے تو جوتا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ اور پھر فرمایا گیا روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک تو افطار کے وقت اور ایک تو رحمان کے دیدار کے وقت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات عورتیں کہتی ہے کہ حضرت ہم بیمار ہیں، حالانکہ جس بیماری میں روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے ایسی بیماری 2% لوگوں کو بھی نہیں ہوتی، مگر پھر لوگ بیماری کا بہانہ بناتے ہیں، بیماری بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے، حکیم جھوٹ بول سکتا ہے، مگر ہمارا روحانی طبیب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی نہیں بلکہ روزہ رکھنے سے تمہیں صحت ملے گی۔ آقا نے فرما دیا سو فرما دیا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں خود شریعت اجازت دیتی ہے، وہ کون سی بیماریاں ہیں، بیماری کس حد تک ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بھی آپ کو سوال و جواب کی محفل کے اندر رہنمائی دے دی گئی ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے ذریعے سے۔ اس لیے رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آج کل میں ہی جو ہے وہ شعبان المعظم کا پیارا مہینہ شروع ہو جائے اور پھر رمضان شریف آئندہ مہینے شروع ہوگا۔ کیا برکت والا مہینہ ہے، اس لیے روزہ ترک مت کرنا، روزہ مت چھوڑنا، بے پناہ برکتیں روزے کی۔ اللہ اکبر، اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جو بھی روزے رکھتے ہیں ہمیشہ ان کی عمر دراز ہوتی ہے، جو بھی روزے رکھتے ہیں اللہ ان کو مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ شوگر کا مرض، بلڈ پریشر کا مرض، ہارٹ کا مرض، یہ سب آج سنائی دے رہے، سب یہ بلائیں آج سے 100 200 500 سال پہلے 90 سال کی عمر کے ہمارے ولی ہوتے تھے، بزرگان دین ہوتے تھے، ان کو کسی کو شوگر ہوتی تھی، کسی کو بلڈ پریشر ہوتا تھا، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہتا کہ جن کو یہ سب ہوتا ہے وہ گنہگار ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر کی بات وجہ کیا ہے، وہ لوگ مہینے میں کم سے کم 3 روزے ہر مسلمان رکھتا تھا، مہینے میں 3 روزے ہر مسلمان رکھتا تھا، 13 14 15، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا جو مہینے میں یہ 3 روزے رکھ لے اللہ اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ان روزوں کو سفر میں بھی ترک نہیں فرمایا، اور آقا